اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی؟ نمبر 1 پہ وہ شخص جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کے قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کے بدلہ ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 32 میں مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کو نیند نہیں آتی، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو، اور اس شخص کو نیند نہیں آتی۔ ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوتے ہیں، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا ہے، اور انسان غرور کا شکار ہو گیا ہے۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر ذرا سی رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے، اور جس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40,000 پہلوان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جس کو نیند نہیں آتی، وہ شخص جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جو جھوٹی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا۔
جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص جس کو نیند نہیں آتی، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ نبی کریم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد بھی کرے اور جو حقدار ہو اس کو کھانا بھی کھلائے۔ وہ جو کسی نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، وہ جو کسی کے، اور پانچویں نمبر پر وہ شخص ہے جس کو نیند نہیں آتی، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کو دنیا میں برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔